والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تسلیم علیہ السلام عرض کرنے کے بعد عزیز بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ رمضان مبارک کا 30واں جمعہ بڑے احوالات اور بڑے موضوعات ذہن میں گردش کرتے رہے رمضان کے حوالے سے، لیکن ذہن کے اندر کچھ موضوعات ایسے تھے جو بار بار اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ حقیقتیں آشکار کرتے، صداقتیں بے حجاب کرتے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا تھا آؤ مجھے آفتاب کرنا۔ مختلف ہیلے کر کے اور مختلف بہانے کر کے اور اپنے آپ کو ذرا دل کو سمجھا کے نہ جھوٹی تسلی دے کے ماں باپ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو عجیب انداز میں اس نے جھوٹی تسلیاں دے لیا اپنے آپ کو۔ کبھی اپنے آپ کو یہ تسلی دیتا ہے کہ یار میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ میں ان کی خدمت کر سکوں۔ کبھی اپنے آپ کو یہ تسلی دیتا ہے کہ ابا جی بات جب سمجھتے ہی نہیں، میری مانو تو میں خدمت بھی کروں، جب میری بات مانتے نہیں تو لہذا میں ان کی خدمت کرتا نہیں۔ بات کو ذرا میری طرف دھیان کر کے سمجھے، یہ ہیلے بہانے ہیں شیطان نے جو ہمیں سکھائے ہیں۔ کبھی لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے اپنے بڑے بچے ہیں، قبیلدار ہوں، کثرت اولاد ہے میرے پاس، تو میں ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا، وہ بھائی کرے جو زیادہ مالدار ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جی امی ابے نے ہمارے ساتھ زیادتی بڑی کی ہے، لہذا ان زیادتیوں کی وجہ سے ہم ان کی خدمت نہیں کرتے۔ بعض بچے یہ کہتے ہیں کہ جی ماں باپ نے ہمیں جائیداد میں سے حصہ پورا نہیں دیا، جنہیں پورا دیا وہ جانے اور ماں باپ جانے۔ یہ مختلف قسم کے بہانے اور مختلف قسم کی باتیں جو سوچ کر ماں باپ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اور میں نے ایسے بیوقوف بچے بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ابا جی وہ پرانے ذہن کے، تو اتنے پرانے ذہن کے آدمی کو میں اب کس طرح ٹھیک کروں؟ ٹھیک ہے، جس طرح ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، جس طرح میری سمجھ میں آتا ہے میں کرتا ہوں۔ ماں باپ کے ساتھ جو معاملات ہمارے ہیں، ہم نے مختلف بہانے ڈھونڈ لیے ہیں ماں باپ کی خدمت سے جی چرانے کے۔ مجھے جی تنگ کرتے ہیں، میرے بچوں کو دیکھ نہیں سکتے، میری بیوی سے سلوک اچھا نہیں کرتے، میرا گھر بستہ انہیں اچھا نہیں لگتا، یہ سارے بہانے ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں۔ یارو جب میرے حبیب سے کسی شخص نے آ کے کہا نا کہ حضور ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں وہ ظلم کرتے ہیں، تو نبی کی زبان سے پتہ کیا جملے نکلے؟ فرمایا ماں باپ ظلم بھی کرے تو خدمت کر، ظلم بھی کرے تو خدمت کر، ظلم بھی کرے تو خدمت کر۔ یا رسول اللہ آپ نے تو کبھی فضول جملہ بولا ہی نہیں، تو آپ ایک بار بھی کہہ دیتے تو کافی تھا۔ فرمایا نہیں، بات پکی کرنے کے لیے 3 بار کہا ہے کہ ماں باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے، بچے کو پھر بھی نافرمانی کی اجازت نہیں۔ اور میں عرض کروں کہ ماں باپ مشرک بھی ہونا ان کی پھر بھی خدمت کرنی چاہیے۔ میں نے کیا کہا؟ اتنی اہم بات کر گیا ہوں کہ اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو خود بخود حل ہو جائیں گے۔
ماں باپ مشرک بھی ہوں تو پھر بھی ان سے برا سلوک نہ کرے. فقہا لکھتے ہیں کہ ماں اور باپ کا ہے نا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں, ہمیں بت خانے چھوڑ آؤ. یہ دروازہ بند کر دیں. ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں, ہمیں بت خانے چھوڑ آؤ. تو فرمایا اس طرح کرو, ان سے کہو دی ہم تمہیں بت خانے چھوڑ کے نہیں آئیں گے, کیونکہ آپ نے وہاں شرک کرنا ہے لہذا ہم چھوڑ کے. لیکن ماں باپ بت خانے میں گئے ہونا اور وہ کہے مجھے گھر لے کے آؤ تو لے کے آؤ, بس اتنا فرق ہے. ماں باپ کہیں بت خانے لے جاؤ تو لے کے نہیں جانا, وہاں پہنچ جائیں اور کہیں گھر لے کے آؤ تو لے کے. وہ سنو حدیث, میرے حبیب کی بات شروع ہو گئی. حضرت اسماء بنت ابی بکر, حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی جناب اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میری ماں مجھ سے ملنے آئی اور ابھی تک میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ملنے آئی کیونکہ مشرک تھی, انما المشرکون نجس, مشرکین ناپاک ہوتے ہیں. وہ مجھے ملنے آئی, ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں حضور کی بارگاہ میں گئی, جا کے عرض کی سنیا ماں ملنے آئی ہے, مشرک ہے, اچھا سلوک کروں, کلمہ نہیں پڑھتی, اللہ کو نہیں مانتی, آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتی, مشرک ہے, ملنے آئی ہے. حضور اچھا سلوک کروں کہ برا؟ میرے حبیب واہ اے نبی تیری عظمت پہ قربان جاؤں, وہ بی بی جو نبی موجود ہے تو پھر بھی نہیں مانتی, جو رسول موجود ہے تو ان کا اقرار نہیں کرتی. چاند واپس آتے دیکھ کے بھی کلمہ نہیں پڑا, چاند ٹوٹتے ہوئے دیکھ کے کلمہ نہیں پڑا, سورج پلٹتے ہوئے دیکھ کے جس بی بی نے کلمہ نہیں پڑا, والضحیٰ کا چہرہ دیکھ کے نہیں پڑا, واللیل خسوف دیکھ کے کلمہ نہیں پڑا, قرآن اترتے دیکھا پھر بھی کلمہ نہیں پڑا. حضور سے پوچھا جاتا ہے حضور آپ کو دیکھ کے بھی جو بی بی نہیں مانتی وہ میری ماں ہے, اگر آئے حسن سلوک کروں یا برا سلوک کروں؟ فرمایا مجھے نہیں مانتی تو نہ مانے, تیری تو ماں ہے. نہیں یار, حضور فرماتے ہیں مجھے نہیں مانتی نہ مانے, مشرک ہے پر تیری تو ماں لگتی ہے نا, لہذا تو اس طرح کر, ماں کی خدمت ہی کر. ماں کی قبیلہ اشعری کے کچھ لوگ آئے, سنو حدیث, زیادہ نہ تو پڑھنے سے نبی پاک کا بندہ پیارا نہیں ہو جاتا, لمبے بال رکھ لینے سے مصطفیٰ پیار نہیں کرتے, کعبے کے زیادہ پھیرے لگانے والا نبی پاک کا اتنا پیارا نہیں, جو کہ میں 50 بار جاریاں چوم کے آیا ہوں وہ اتنا پیارا نہیں. سنو میرے نبی پاک کی حدیث, علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضور کے پاس قبیلہ بنو اشعری کے کچھ لوگ آئے, حضور نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی کہا یار تمہارے اندر کوئی ہرا نامی بی بی بھی رہتی ہے. پہلی بار لوگ آئے ہیں, وہ حضور کو نہیں جانتے, پہلی ملاقات ہے. فرمایا تمہارے اندر کوئی ہرا نام کی بی بی بھی ہے؟ کہنے لگے حضور ہے, آپ کیسے جانتے؟ فرمایا اس لیے جانتا ہوں کہ وہ جنتی ہے, میں اس لیے جانتا ہوں کہ وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا وہ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے نا ایک مرتبہ تم پر ایک قبیلے والوں نے حملہ کر دیا تھا, ایک قبیلے نے تم پہ حملہ کیا تھا, اس بی بی کی ماں بوڑھی تھی, اس ہرا نامی عورت کی ماں بوڑھی تھی. جب حملہ ہو گیا بی بی عورت ذات اس نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا, لے کے دوڑی. رسول پاک بیان کر رہے ہیں اے ماں باپ کے فرما بردارو سنو, تم پاکستان میں بیٹھ کے ماں کی خدمت کرو, نبی مدینے میں یاد رکھتا ہے کہ ماں کی خدمت کی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بنو اشعری قبیلے کی بی بی, وہ تمہارے قبیلے کی عورت اپنے